أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ العزیز چوتھے پارے کی تفسیر کا خلاصہ بتائیں گے۔ اس پارے کی جو ابتدائی آیات ہے 92 سے لے کر 94 تک 3 آیات، تو اس کے اندر انفاق کا ذکر ہے، انفاق وغیرہ۔ یہ جو پہلی آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آپ ہرگز پوری نیکی حاصل نہیں کر سکتے، حقیقی نیکی، جب تک کہ تم اس چیز کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ باقی تو جو بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت انس بن مالک فرماتے کہ حضرت ابو طلحہ مدینہ منورہ کے انصار میں سب سے مالدار آدمی تھے، اور ان کے مال میں جو سب سے پسندیدہ مال تھا ان کا، وہ بیرحا ایک باغ تھا جو مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ اس کے اندر میٹھا پانی تھا، نبی علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، اس میٹھے پانی کو پیتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہو گئی تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے تو فرمایا کہ پوری نیکی آپ لوگ نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو، تو میرے مال میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب مال ہے وہ بیرحا کا باغ ہے، میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں اور اس کی نیکی اور اس کا اجر اللہ سے مانگتا ہوں۔ نبی علیہ السلام سے کہا اور آپ کی مرضی، جہاں چاہے تو اس کو خرچ کریں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بخ بخ ذاک مال رابح، بخ بخ کا معنی عربی زبان میں واہ واہ، زبردست، یہ تو بہت نفع بخش مال ہے اور میں نے سن لیا، لیکن میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں۔ اس نے کہا کر لیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت ابو طلحہ نے اس کو اپنے رشتہ داروں میں اور چچا زادوں میں تقسیم کر لیا۔ پھر اس کے بعد اس پارے کا جو دوسرا موضوع ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور خانہ کعبے کا تذکرہ، آیت نمبر 95 سے لے کر آیت نمبر 101 تک۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام یکسو آدمی تھے، وہ مشرکوں میں سے ہرگز نہ تھے، اور خانہ کعبے کا بنانے والے روئی زمین پہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا وہ خانہ کعبہ تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اس کے پہلے معمار تو نہیں تھے، لیکن جب یہ عمارت منہدم ہو گئی تھی طوفان نوح میں اور ایک ٹیلا سا بچ گیا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر سے اس کو آباد کیا تھا اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کے، اور فرمایا آج تک وہ نشانی وہاں موجود ہے مقام ابراہیم کی، جس پتھر پہ ابراہیم پاؤں مبارک رکھ کے کھڑے ہوتے تھے اور اس کی عمارت تعمیر کرتے تھے، تو وہاں ایک گنبد سی جگہ میں اس کو آج تک محفوظ کیا گیا ہے۔ جو لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں تو جا کے زیارت بھی کر لیتے ہیں، پاؤں کے گہرے نشان ہے اس میں، اور اس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے طواف کے، جس کے بارے میں حضرت عمر فاروق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، خواہش ظاہر کی تھی کہ ہم اس جگہ کو مصلی نہ بنائیں مقام ابراہیم کو، تو اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ حج کا ذکر ہے کہ حج فرض ہے ہر اس بندے پہ کہ جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہوں۔ جانے کی استطاعت سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الزاد والراحلہ، راستے کا خرچہ اور سواری کی قدرت جس بندے کے پاس ہو تو اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ اپنی بنیادی ضروریات سے ہٹ کے بندے کے پاس اتنی رقم موجود ہو کہ وہ آ جا سکتا ہے اور راستے کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، تو اس بندے کے اوپر زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا فرض ہے۔ لیکن جو بندہ حج فرض ہونے کے باوجود نہ کرے تو
تو حضرت علی سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ملک زادن وراحلتن، جو بندہ راستے کے خرچے اور سواری کی قدرت رکھتا ہو ولم یحج بیت اللہ، اس کے باوجود اس نے بیت اللہ کا حج نہیں کیا، فلا یضرہ مات یہودیا او نصرانیا، تو کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ یہودی کی موت مر جائے یا عیسائی کی موت مر جائے، کیونکہ اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے اس بندے پہ کہ جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا جس نے کفر کیا، گویا حج استطاعت کے باوجود نہ کرنا کفر کے برابر ہے، جس نے کفر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حاجت اور ضرورت بھی نہیں ہے ایسے لوگوں کی۔ تو حج کی فرضیت کے حوالے سے البتہ ضمنی بات بتاؤ، عمرہ سنت ہے اور حج کرنا فرض ہے زندگی میں ایک دفعہ۔ پھر اس کے بعد اس کا جو تیسرا عنوان ہے امت کے لیے ہدایات ہے اور ان کی ذمہ داری ہے، آیت نمبر 102 سے لے کر 110 تک فرمائے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور تمہیں موت نہ آئے مگر ایسے حال میں کہ تم مسلمان ہو، اور سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تام لو اور فرقواریت کا شکار نہ ہو۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ قرآن پہ سب متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ، اور اللہ کی نعمت یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، آپ کو بھائی بھائی بنا دیا، آپ تو ہلاکت کے گڑھے پہ تھے، گرنے والے تھے، اللہ نے تمہیں بچا لیا، تم دوبارہ اسی چیز کی طرف جا رہے ہو۔ اور آپ میں سے ایک امت اور ایک جماعت ضرور ایسی ہونی چاہیے کہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ پھر قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے، کچھ چہرے سفید ہو جائیں گے، کچھ چہرے اس دن سیاہ اور کالے ہو جائیں گے، سفید چہروں والے اللہ کی رحمتوں میں جائیں گے، کالے چہروں والے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت تم سب سے بہترین امت ہو جن کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے نکالا ہے اور پیدا کیا ہے، لیکن کام تمہارا ہوگا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور اللہ کے اوپر ایمان۔ اگر یہ تینوں کام کرو گے تو تم سب سے اچھی امت، لیکن اگر یہ کام آپ لوگوں نے چھوڑ دیا تو پھر حدیث شریف میں وعید ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیا تو پھر تم اللہ سے دعائیں مانگو گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ پارے کا جو چوتھا عنوان ہے یہود کی خرابی اور ان کی ذلت ہے۔ یہود کی خرابی قرآن کے اندر کثرت کے ساتھ بیان ہے، یہاں پہ بھی بیان ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے آیت نمبر 112 میں ان لوگوں کے اوپر ذلت مسلط ہے جہاں پہ بھی لوگ پائے جائے، البتہ اللہ کے ذریعے یا مخلوق کے ذریعے ان لوگوں کو وقتی طور پہ بچاؤ ممکن ہے کہ ان لوگوں کو مل جائے، وقتی ریلیف ہو، ورنہ ساری زندگی اللہ کے غضب میں گرفتار ہے اور ان لوگوں کے اوپر مسکنت مسلط کر دی گئی ہے، ذلت ان لوگوں کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی آیت کا انکار کرتے اور پیغمبروں کو ناحق مارا ان لوگوں نے، اب یہ عذاب سے نہیں نکل سکتے یہ لوگ، اور یہ لوگ ہمیشہ اللہ رب العزت کے عذاب اور مصیبت میں یہ لوگ رہے ہیں۔ یعنی سن 1947 تک ان کی کوئی ریاست پوری دنیا کے اوپر نہیں تھی، حالانکہ سب سے زیادہ پیغمبر ان لوگوں میں آئے، سب سے قدیم قوم یہ ہے، لیکن ایک ریاست بھی پوری دنیا کے اندر نہیں تھی ان لوگوں کی۔ پھر 47 کے اندر شرارت کر کے امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے مل کر مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے دنیا بھر سے ان کو اکٹھا کیا اور عرب ممالک کے اندر ان کو ایک ریاست کی شکل دے دی، جو آج تک انہی کی مرہونی منت ہے، اگر وہ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے تو دھڑام سے گر جائے گی۔ اللہ رب العزت کے ذریعے سے مراد یہ کہ اللہ وقتی طور پہ ڈیل دے، مخلوق کے ذریعے ہے کہ مخلوق اگر ان کے ساتھ ہمدردی کرے تو وقتی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کچھ مہلت دے دیتا ہے، ورنہ ہمیشہ ہی اللہ کی پکڑ میں رہیں گے یہ لوگ، ہے بھی تھے بھی اور رہیں گے بھی۔ آج جو موجودہ دور میں جو ان کی صورتحال ہے، جہاں یہ فلسطین میں ابھی ان کے خانہ جنگی بھی چل رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ، تو جو دوسروں کو مارتے ہیں وہ خود بھی آرام سے نہیں سو سکتے، وہ سب سے بڑے عذاب میں اس وقت خودکشیاں کرتے ہیں، وہ لوگ ان کی فوج خودکشیاں کرتے ہیں، ان کو کوئی سکون نہیں ہے وہاں پہ، کیونکہ جبراً ان لوگوں کو قابض کر کے وہاں پہ بٹھایا گیا ہے۔ اور اس وقت پوری دنیا کے اوپر جو ان کی آبادی ہے تو تقریباً 1.25 کروڑ کی ہے، وہاں 50 لاکھ سے کچھ زیادہ فلسطین کے اندر ان کو بٹھایا گیا، 60 لاکھ سے کچھ زیادہ امریکہ میں ہے،
اور 20 سے 25 لاکھ کے درمیان میں پوری دنیا کے اندر منتشر ہے۔ یہ کل ملا کے تقریباً کوئی 100 کروڑ کی آبادی ان لوگوں کی بڑی مشکل سے بن رہی ہے۔ تو ان کی کیا حیثیت ہے دنیا میں؟ ان کے مقابلے میں مسلمان 2.25 ارب ہے، اور ایک یہودی کے مقابلے میں 107 مسلمانوں کا تناسب ہے۔ لیکن ہم بھی اسی لیے ذلیل ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من قوم ترکوا الجہاد الا وقد ذلوا، جس قوم نے جہاد کا راستہ چھوڑ دیا وہ ذلیل ہو جاتے ہیں، ورنہ کہیں 107 اور کہیں ان کے مقابلے میں ایک یہودی، اور ان کا علاج بھی ہمارے پاس نہ ہو۔ تو کچھ ہماری کمزوری، کچھ ان لوگوں کو وقتی طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے ڈیل دی ہے، کچھ ان لوگوں کے سہارے پہ وہ لوگ اس وقت کھڑے ہیں، ورنہ ذلت اور رسوائی ان لوگوں کی مقدر تھی ہے اور رہے گی، انشاءاللہ ذلیل ہو جائیں گے۔ تو یہودیوں کا تفصیلی تذکر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ فرمایا۔ 5واں عنوان جو اس پارے کا ہے وہ غزوہ احد ہے۔ غزوہ احد، غزوہ احد کے حوالے سے مختصراً 1-2 باتیں بتا دیتا ہوں۔ غزوہ احد یہ سن 3 ہجری میں ہوا تھا، سن 3 ہجری، اور 7 شوال کو ہوا تھا، 7 شوال 3 ہجری۔ مدینہ منورہ سے 4 میل دور ہے یہ جگہ۔ جو لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں تو زیارات بھی کر لیتے، تو احد بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کفار کی تعداد 3000 تھی، اور صحابہ کرام کی جو تعداد تھی وہ 1000 تھی، لیکن شوط کے مقام سے 300 منافق واپس آئے۔ انہوں نے کہا ہماری باتوں کو اہمیت نہیں دیا جا رہا، خوئی بدرہ بہانہ بھی سیار، وہ بہانہ ڈھونڈ رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم واپس جائے۔ تو 300 لوگ واپس آ گئے، تو مسلمانوں کی تعداد 700 بچ گئی۔ ایک دلچسپ واقعہ سنا دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ جب شہر سے باہر نکلتے تو پھر فوجی دستوں کو اور اپنے صحابہ کرام کو چیک کرتے تھے کہ کس قسم کے لوگ ہیں، اور پھر ان کے مختلف وفود نبی علیہ السلام دستے بناتے تھے، ترتیب دیتے تھے۔ تو ان لوگوں میں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو عمر کے چھوٹے تھے۔ تو وہ فرماتے میں ایسے اپنی انگلیوں کے بل کھڑا ہو گیا تاکہ میں بڑے قد والا نظر آ جاؤں۔ تو نبی علیہ السلام کی اس پہ صحیح نظر نہیں پڑی تو اس کو جانے دیا، اجازت دے دی۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں چھوٹا تھا، مجھے نبی علیہ السلام نے نکال دیا کہ آپ واپس جائے، میں رونے لگا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں آپ کو تو نہیں جا سکتے، چھوٹے ہو۔ میں نے کہا تو پھر میں نے شکایت لگے رافع بن خدیج کی، دیکھو وہ بھی چھوٹا ہے اور اس کو آپ نے جانے دی اور مجھے جانے نہیں دے رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں وہ بڑے ہیں آپ چھوٹے ہیں۔ میں نے کہا اگر وہ بڑا ہے تو میری کشتی کراؤ، اس سے لڑا دو ہم دونوں کو، پتہ چلے گا کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو لڑو۔ تو حضرت سمرہ بن جندب فرماتے کہ جب ہم لڑ رہے تھے تو میں نے اس کے کان میں اس کو بتایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے گرا ہو گیا، آپ نے گرنا ہے کیونکہ میری جہاد میں شرکت کرنی ہے۔ تو اس نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ کہتے ہم نے کشتی لڑی اور میں نے اس کو لٹا دیا۔ جب گرا دیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو اجازت دی۔ یہ جنون تھا، یہ جذبہ تھا جہاد کا، قتال فی سبیل اللہ کا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں جب پہنچے تو 50 صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں احد کے جو پہاڑی چوٹی ہے اس کے اوپر نبی علیہ السلام نے ان کو بٹھایا اور سخت تاکید فرمائی نبی علیہ السلام نے کہ اگر آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم سب شہید ہو گئے، پرندے ہمارے گوشت کو نوچ رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، کسی بھی صورت میں یہاں سے نہیں ہلنا۔ ابتدا میں شروع میں مسلمانوں کو فتح ملی، کفار بھاگ رہے تھے، یہ لوگ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اوپر سے جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، وہ لوگ بھاگ گئے، تو ہم کیوں یہاں بیٹھے، ہمارا بیٹھنا تو یہاں بیمانی ہے۔ تو انہوں نے ضد کیا کہ ہم بھی اتریں گے اور مال غنیمت میں ہم بھی حصہ لیں گے، جمع کریں گے اس کو۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر نے لوگوں کو سختی سے منع کیا، لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے، اس کی بات کو ان لوگوں نے نہیں مانا۔ چنانچہ وہ لوگ وہاں سے اتر گئے، گنتی کے چند بندے اس کے پاس رہ گئے، اور جب یہ لوگ اتر گئے تو پیچھے سے ابو سفیان نے اس وقت جو مسلمان نہیں ہوا تھا باقی لوگوں کو ملا کے پیچھے سے پہاڑی چوٹی پہ حملہ کیا، ان کو بھی شہید کیا، پھر پیچھے کی طرف سے ان پہ حملہ کیا، اور اس کے نتیجے میں 70 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کی، جس میں اللہ کے شیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ باقی بھی اس کی تفصیل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غزوے میں دانت مبارک کا ایک حصہ بھی شہید ہو گیا تھا، سر مبارک پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خود تھی وہ پٹ گئی تھی، اس سے نبی علیہ السلام کو زخم اور چوٹیں بھی آئی تھی۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون بھی سر سے نکلا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرب لگانے والے یہ عتبہ بن ابی وقاص تھے، جو مشہور صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی تھے، جو بعد میں حالت کفر میں 1 سال بعد دنیا سے چلا گیا تھا حالت کفر میں۔ تو یہ احد کا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے تفصیلاً بتایا ہے۔ اس میں ایک بات میں جو کروں کہ کسی بھی تحریک کے لیے 2 چیزوں کا ہونا از حد ضروری ہے۔ یہاں دی ہوئی فتح اللہ تبارک و تعالی نے شکست میں تبدیل کی۔ ہم بھی چونکہ اسلامی تحریک ہے، کوئی بھی اسلامی تحریک کو 2 چیزیں ضروری ہے، ورنہ فتح کبھی نہیں ملے گی، شکست مقدر ہوگی۔ نمبر 1 امیر کی اطاعت، امیر کی اطاعت ہو، آنکھیں بند کر کے بندہ امیر کی اطاعت کرے، ہاں معروف میں کرے، منکر میں تو ویسے نہیں کرنی اطاعت۔ نمبر 1 اپنے امیر پہ اعتماد اور بھروسہ اور اس کی اطاعت۔ اور نمبر 2 بندہ اپنی تنظیم سے دنیاوی لالچ نہ رکھے۔ اخروی لالچ کے لیے تو ہم سب تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن دنیاوی لالچ نہیں، بلکہ بندہ تنظیم پہ خرچ کرے، اسلامی تحریکوں پہ خرچ کرے بندہ۔ جب سے ہم امیر کی اطاعت نہیں کریں گے یا اپنی تنظیم سے ہم لالچ رکھنا شروع کریں گے تو پھر اس کے بعد خرابیاں پیدا ہو جائے گی، پھر اس کے بعد آپس کے اختلافات پیدا ہو جائیں گے، اور پھر ہماری قوت وہ کمزوری کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ اس کی زندہ مثال یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے، کیونکہ قرآن میں صرف واقعات بیان نہیں ہوتے، واقعہ برائے واقعہ قرآن کبھی بھی بیان نہیں کرتا، واقعہ برائے نصیحت قرآن بیان کرتا ہے۔ چھٹا عنوان جو اس پارے کا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور یہود کا رویہ ہے۔ آیت نمبر 181 سے لے کر 188 تک اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ یہود پیغمبروں کو قتل کر رہے تھے، الزامات لگا رہے تھے، پروپیگنڈے کر رہے ہیں یہ لوگ، اور ہر زمانے میں ان لوگوں کا یہ کام ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو ہم سے وعدہ لیا ہے کہ ہم کسی بھی رسول کو تسلیم نہ کرے جب تک کہ وہ ایسے قربانی پیش نہ کرے جس کو آگ اوپر سے آ کے جلائے۔ تو اللہ نے خود جواب دیا کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام تھے وہ تو اس سے بھی واضح دلائل اور یہ معجزہ بھی دکھا چکے تھے، تو پھر آپ لوگوں نے ان کو کیوں قتل کیا اگر تم اپنے اس خواہش میں اور فرمائش میں سچے ہو؟ تو پہلے تو آئے تھے پیغمبر، یہی چیزیں دکھا کے آئے، لیکن آپ لوگوں نے تو ان کو نہیں مانا، لہٰذا خوئی بدرہ بہانہ بیسیار۔ 7واں عنوان جو اس پارے کا ہے وہ اللہ کی وحدانیت اور اس کے اوپر دلائل، آیت نمبر 188 سے لے کر 200 تک۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے پاس آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آسمانوں کی خلقت، زمین کی خلقت، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے باری باری سے آنے اور جانے میں، لآیۃ لأولی الالباب، اس میں تو بڑی نشانی ہے عقل رکھنے والوں کے لیے، وہ جو اللہ کو یاد کرتے، اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اور سوچتے ہیں آسمان اور زمین کی ساخت میں، اور کہتے اللہ اپنے ان چیزوں کو فضول اور بے مقصد پیدا نہیں کیا، پاک ہے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اور پھر اسی مضمون کے ساتھ یہ صورت ختم ہو جاتی ہے۔ آخر میں صورت کے آخری آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا، اے ایمان والو صبر کرو، وصابرو، مقابلے میں مضبوط رہو، ورابطو، مستعد رہو، کمر بستہ رہو، اللہ سے ڈرو، تمہیں فلاح اور کامیابی مل جائے گی۔ اس کے بعد سورہ نساء شروع ہو جاتی ہے، مدنی صورت ہے، اور نساء کا لفظ پہلی آیت میں ذکر ہے، وَنِسَاءَ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءَ۔ پہلا عنوان جو اس صورت کا ہے اور پارے کا جو 8واں عنوان ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہو، بالخصوص ہو یتیموں کے ساتھ حسن سلوک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب پل صراط کو لوگ پار کریں گے تو پل صراط کے اس پار ایسے کنڈیاں لگی ہوگی جیسے کسائی گوشت لٹکانے کے لیے کنڈیاں لٹکا دیتا ہے۔ 2 کنڈوں کا خاص تذکرہ ہے، ایک پہ امانت لکھا ہوگا، دوسرے پہ رحم۔ تو جو لوگ امانت کا خیال نہیں رکھتے، جو لوگ رشتہ داری کا خیال نہیں رکھتے، ان کنڈوں میں پھنسیں گے اور ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، نعوذ باللہ منہ۔ بالخصوص یتیموں کے حوالے سے یہاں تاکید ہے کہ یتیموں کے مال کو ناحق طریقے سے ہڑپ نہ کرو، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی کفالت کرنا، ان کی پرورش کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ نہ صرف رشتہ داروں کی بلکہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم لہ او لغیرہ کہاتین فی الجنہ۔
میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم اپنا ہو یا پرایا ہو، فرمائے نبی علیہ السلام نے جنت میں ہم دونوں ایسے ساتھ ہوں گے جیسے ان دونوں انگلیوں میں کسی چیز کا فاصلہ نہیں، تو میرے اور یتیم کی کفالت کرنے والے کے درمیان جنت میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، دوری نہیں ہوگی، وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ بہت بڑا اعزاز ہے۔ 9واں موضوع جو اس پارے کا ہے وہ وراثت کی تقسیم ہے۔ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جنگ احد کے بعد حضرت سعد بن ربیع کی بیوی اپنے 2 بچوں کو لیے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ سعد کی بچیاں ہے جو احد میں آپ کے ساتھ شہید ہوئی، ان کے چچا نے پوری جائیداد پہ قبضہ کر لیا اور ان کے لیے ایک حبہ تک نہیں چھوڑا، اب بھلا ان بچوں سے کون نکاح کرے گا؟ اس کے اوپر یہ آیت نازل ہو گئی۔ تو آیات کا شان نزول ہی لڑکیاں ہے، عورتوں کی وراثت ہے، اور ہماری بدقسمتی ہم عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ لہٰذا جس طرح مردوں کا وراثت میں حصہ ہے، اس طرح عورتوں کا بھی وراثت میں حصہ ہے۔ لہٰذا ہر ایک مسلمان کو جیسے بچوں کو حصہ دیتا ہے تو بچوں کو بھی حصہ دینا چاہیے، جیسے مردوں کو حصہ ملتا ہے تو عورتوں کو بھی وراثت میں حصہ دینا چاہیے، اور یہ کوئی مستحب حکم بھی نہیں ہے بلکہ یہ فرض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، یہ علم الفرائض ہے، اس کو سیکھو، اس پہ عمل کرو، کیونکہ آدھا علم ہے، اور یہ سب سے پہلا علم ہے کہ جو میری امت سے اٹھایا جائے گا۔ تو علم کیا اٹھ گیا؟ عمل تو اس پہ پہلے اٹھ گیا تھا، علم بھی ساتھ میں اٹھ گیا۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تفصیل بتائی ہے جن کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے۔ ویسے تو یہ تفصیلی علم ہے اور اتنا تفصیلی بھی نہیں ہے، 4 دن میں ہم اس کا کورس پڑھاتے ہیں، تو پھر بندے کو پورا وراثت کی تقسیم کا طریقہ آ جاتا ہے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد 10واں عنوان جو اس پارے کا ہے، عورتوں کے لیے اللہ نے حدود و قیود بیان کی، ان کے حقوق بیان کیے، اور ابتدائی حکم بیان کیا کہ جو عورتیں فحاشی کا ارتکاب کریں ان پہ 4 گواہ بناؤ۔ اگر گواہوں نے گواہی دے دی ان کو گھروں میں بند کرو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ بنائے۔ پھر جب سورہ نور کی آیت نازل ہو گئی، رجم اور کوڑوں کی سزا نازل ہو گئی زنا کے حوالے سے، تو عبادہ بن صامت فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمائے، خذو عنی، لے لو مجھ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بتا دیا، وہ راستہ یہ ہے کہ غیر شادی شدہ اگر زنا کا ارتکاب کرے تو 100 کوڑے لگاؤ، اگر شادی شدہ ہے اور زنا کا ارتکاب کرے تو ان کو سنسار کرو۔ 11واں موضوع جو اس پارے کا ہے وہ محرمات ہے۔ محرمات وہ عورتیں کہ جن کے ساتھ بندہ نکاح نہیں کر سکتا۔ تو اس سے پہلے سوتیلی ماں سے لوگ نکاح کر سکتے تھے اگر باپ ان کو چھوڑ دیتا، قرآن مقدس نے اس کو حرام قرار دیا، فرمایا ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے، سوائے اس کے کہ جو پہلے ہو چکا ہے سو ہو چکا۔ یہ فحاشی ہے، ناپسندیدہ عمل ہے اور برا چلن ہے۔ پھر فرمائے ماؤں کے ساتھ نکاح، بیٹیوں کے ساتھ نکاح، بہنوں کے ساتھ نکاح، پھوپھیوں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ، بھتیجیوں کے ساتھ، بانجیوں کے ساتھ، رضائی ماؤں کے ساتھ، رضائی بہنوں کے ساتھ، اور ساس کے ساتھ، اور وہ ربیبے جو بندے کی پرورش میں ہو، بندے کی سگی بیٹی نہ سگی بیٹی، ان کے ساتھ نکاح کرنا، اور اسی طرح اپنے بہو کے ساتھ نکاح کرنا، 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا، نہ صرف 2 بہنوں کو بلکہ ہر ایسی 2 عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا کہ اگر ان میں سے ایک کو مرد فرض کیا جائے تو آپس میں ان کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو ایسی 2 عورتیں بندہ نکاح میں جمع نہیں کر سکتا۔ اگرچہ وہ 5واں پارہ ہے لیکن وہ عورتیں بھی بندہ ان سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے کہ جو دوسرے کے نکاح میں ہو، تو دوسرے کے نکاح میں ہو یا عدت میں ہو، جیسے بھی مسئلہ چل رہا ہے، تو اگر کوئی عورت کسی دوسرے مرد کی عدت میں ہو تو عدت کے دوران بھی نکاح کرنا حلال اور جائز نہیں ہے۔ اگر بندہ کرے گا تو حرام کا ارتکاب کرے گا اور وہ نکاح شرعاً منعقد نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو تم مہر دو اور نکاح کے طریقے سے ان کو اپنے اس میں لو، حصار نکاح کے حصار میں لو، تو تمہارے لیے جائز ہے، ان سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ مہر البتہ اپنی مرضی سے، رضامندی سے مہر دل کی رضا اور خوشی کے ساتھ ان کو ادا کرو۔ البتہ اگر نکاح کے بعد وہ کچھ حصہ معاف کرنے پہ وہ راضی ہو جائے تو ان کی مرضی ہے، لیکن اگر آپ لوگ صرف نظر کرو گے اور چشم پوشی کر کے زیادہ دو گے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔